زمانہ جس ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ العلی الاعلی الذی خلق فسوى وقدر فہدى واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ذو الصفات العلی والاسماء الحسنى واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ النبی المصطفیٰ والخلیل المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ اہل الفضل والتقوی، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے مورخ الاسلام، الرحلۃ المحقق، ناقد المحدثین، امام المعدلین والمجرحین، امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان بن قائماز ترکمانی فارقی دمشقی ذہبی شافعی رحمہ اللہ، متوفی 748 سنہ ہجریہ، اور آپ کی چند تالیفات۔ ناظرین، حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ کو الرحلۃ المحقق کہا جاتا ہے۔ الرحلہ کا معنی، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، ایک ہے رحلہ اور ایک ہے رحلہ۔ رحلہ کہتے ہیں سفر کو، انتقال کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، سفر کرنا۔ اور رحلہ کہا جاتا ہے ما یرحل الیہ، وہ بندہ جس کی طرف دور دراز سے سفر کر کے آیا جائے، یعنی ایسا قابل آدمی جس کے علم و فضل کا ایسا شہرہ ہو، ایسا چرچا ہو کہ لوگ دور دراز سے، اقطار عالم سے اس کے پاس آتے ہوں سفر کر کے، تو اسے کہا جاتا ہے الرحلہ۔ تو حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کو کہا جاتا ہے الرحلۃ المحقق، وہ محقق کہ جن کے پاس لوگ دور دراز سے سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کو علماء امت نے جو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، جو ایڈمائرنگ کامنٹس ان کے لیے ہیں، جو کمپلیمنٹس ہیں، ایک سے ایک کلمہ آپ کی شان میں موجود ہے۔ جب ہم کتب ترجمہ کو اٹھاتے ہیں، کلمات مدح و ثنا دیکھتے ہیں آپ کے بارے میں، تو بندہ اش کر اٹھتا ہے کہ کیسے کیسے بہترین کلمات مدح و ثنا آپ کے حق میں بڑے بڑے علماء نے، چوٹی کے ائمہ نے کہے ہیں۔ تو ہم حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ علامہ عبد الوہاب سبکی رحمہ اللہ، تاج الدین ان کا لقب تھا، خود چوٹی کے عالم تھے۔ یہ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کے شاگرد بھی ہیں، براہ راست انہوں نے آپ سے علم حاصل کیا ہے۔ یہ اپنا مشاہدہ یہ بیان کرتے ہیں، اور حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کے لیے یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اما استاذنا ابو عبداللہ فبحر لا نظیر لہ، کہ ہمارے استاد ابو عبداللہ محمد بن احمد ذہبی رحمہ اللہ، یہ تو وہ ہیں فبحر لا نظیر لہ، یہ ایسا سمندر ہے جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں وَكَنْزٌ هُوَ الْمَلْجَا اِذَا نَزَلَتِ الْمُعْضَلَةِ، کہ جب کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو یہ ایسا خزانہ ہے کہ انہی کے پاس ہی پناہ لی جاتی ہے، یعنی اس مشکل مسئلے کا حل انہی کے پاس ملتا ہے۔ پھر آگے ان کے لیے کہتے ہیں امام الوجود حفظا وذہب العصر مانا ولفظا، کہ یہ حفظ کے اعتبار سے اگر حافظے کو دیکھا جائے، قوت حفظ میں، قوت یادداشت میں، قوت ذاکرہ میں، حافظے کے معاملے میں یہ امام الوجود ہیں، ان کا اپنا ایک پایہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ذہب العصر مانا ولفظا، ذہب عربی میں کہتے ہیں سونے کو، گولڈ کو، تو کہہ رہے ہیں ذہب العصر یہ زمانے کا سونا ہے۔ جس طرح سونا اہمیت رکھتا ہے، بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی زمانے کے اندر ایسی سونے کی طرح کی اہمیت رکھتے ہیں، ان کی قدر و قیمت ایسی ہے۔ اور یہ ذہب العصر ہے، یعنی زمانے کا سونا ہے، مانن و لفظن، لفظن بھی اور مانن بھی، وہ جو انگلش میں کہا جاتا ہے لیٹر اینڈ اسپرٹ، لفظاً و مانن، دونوں طرح یہ ذہب العصر ہیں۔ اور حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کے نام نامی کا حصہ ہے، آپ کی نسبت ہے ذہبی، اس پہ انشاءاللہ میں آگے کلام کرتا ہوں کہ آپ کو ذہبی کیوں کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو نسبت ہے ذہبی کی، وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی صحیح، آگے وہ جو صنعت کی، حرفت کی بات آئے گی، پیشے کی بات آئے گی، میں ذکر کروں گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ علماء ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی سونے کی طرح قابل قدر ہیں، گولڈ کی طرح قابل قدر ہیں۔ یہ جیسے کہتے ہیں نا 24 کیرٹ گولڈ، ایسا گولڈ ہے کہ جس میں کوئی میل نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی اور کسی چیز کا شائبہ نہیں، خالص سونا۔ تو ذہب العصر مانن و لفظا، کتنا عمدہ ٹریبیوٹ ہے کہ حافظ ذہبی زمانے کا سونا ہے، لفظ و معنی کے اعتبار سے، مانن بھی اور لفظن بھی۔ پھر آگے کہتے ہیں وشیخ الجرح والتعدیل ورجل الرجال فی کل سبیل، کہ یہ جرح و تعدیل کے شیخ ہیں، استاد ہیں، امام ہیں، اور ہر سبیل میں، ہر راستے میں رجل الرجال ہیں، مردوں کے مرد ہیں۔ اور کہتے ہیں کأنما جمعت الامہ فی
فی سعید واحد فنظرہا ثم اخذ یخبر عنہا اخبار من حضرہا. کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے تمام راویان حدیث کو، سب لوگوں کو، سب مشاہیر کو ان کے سامنے روئے زمین پہ کھڑا کر دیا گیا ہے، اور جس کے بارے میں انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے یہ اس کو سامنے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اس کے بارے میں یہ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ان کی یادداشت اتنی عمدہ ہے اور ان کی معلومات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی یہ تاریخ پر کلام کریں یا راویان حدیث پر کلام کریں، حدیث ٹرانسمیٹرز پر کلام کریں، تراجم پر کلام کریں یا جرح و تعدیل کے باب میں کلام کریں، تو ایسے لگتا ہے کہ سارے لوگ ان کے سامنے روئے زمین پر اکٹھے کھڑے کر دیے گئے ہیں اور یہ باری باری ان کو دیکھ کر ان کے بارے میں حالات تحریر کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا ایسا بلند پایا. پھر حافظ ذہبی رحمہ اللہ کے بارے میں حافظ ابن کثیر جو خود بلند پایا محدث ہیں اور بلند پایا فقیہ ہیں، چوٹی کے عالم ہیں. حافظ ابن کثیر کے بارے میں بھی ہم نے سرمایہ اسلاف کی ایک ایپیسوڈ کر رکھی ہے. حافظ ابن کثیر آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں ختم بہ شیوخ الحدیث و حفاظہ، کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ پہ حدیث کے شیوخ اور حدیث کے حفاظ کا خاتمہ ہو گیا. مبالغتاً کہا جاتا ہے جب کسی بندے کا پایا، بلند پایا بیان کرنا مقصود ہو، یہ بتانا مقصود ہو کہ یہ اپنی مثال آپ ہے، تو کہتے ہیں اس پہ تو بس یہ چیز ختم ہو گئی ہے. تو ایسے ہی انہوں نے بھی یہ بتانے کے لیے کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ ایسے بلند پایا محدث ہیں، ایسے بلند پایا حافظ الحدیث ہیں کہ ان کی مثل کوئی نہیں. کہتے ہیں ختم بہ شیوخ الحدیث و حفاظہ، کہ ایسا لگتا ہے کہ ان پہ حدیث کے حفاظ اور شیوخ کا خاتمہ ہو گیا ہے، یہ اپنی مثل آپ تھے، اپنی نظیر آپ تھے. پھر صلاح الدین صفدی رحمہ اللہ عالم مورخ محدث، یہ بھی بلند پایا عالم ہے، چوٹی کے عالم ہیں. حافظ صلاح الدین خلیل صفدی رحمہ اللہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں حافظ لا یجارا و لافظ لا یبارا. یعنی حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ وہ حافظ اور وہ لافظ ہیں، لافظ معنی بولنے والا، وہ حافظ الحدیث اور وہ کلام کرنے والے ہیں، وہ عالم ہیں کہ کوئی ان کی مثل نہیں، لا یجارا ولا یبارا، کہ نہ کوئی ان کے قریب آ سکتا ہے، نہ کوئی ان کی نظیر ہے، نہ کوئی ان کے مشابہ ہے. یعنی یہ اپنی مثالات میں ان کی بے مثلی ظاہر کرنا مقصود ہے. پھر آگے کہتے ہیں ذہن یتوقد ذکاؤہ، ان کا ذہن ایسا روشن ہے کہ اس کی ذکا، ذہانت، فطانت وہ روشن ہے، چمک رہی ہے. وہ یسیہ الی الذہب نسبتہ و انتماؤہ، اور سونے کی طرف جو ان کی نسبت اور ان کا انتساب ہے وہ بالکل درست ہے، کہ جس طرح سونا چمکتا ہے ایسے ہی آپ کا مبارک ذہن بھی چمکتا ہے، اور جس طرح سونا قیمتی ہوتا ہے اسی طرح آپ بھی قیمتی ہیں. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں حافظ ابن ناصر الدین دمشقی کو، یہ بھی خود بلند پایا محدث ہیں، مورخ ہیں. حافظ ابن ناصر الدین دمشقی رحمہ اللہ یہ حافظ ذہبی کے لیے کہتے ہیں کان آیہ فی نقد الرجال، کہ حافظ ذہبی تو رجال پر نقد کے معاملے میں، تنقید کے معاملے میں آیت تھے، یعنی نشانی تھے اللہ کی. ایسا ان کا حافظہ تھا اور ایسا یہ نقد فرماتے تھے، لگتا تھا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور نقد پہلے بھی بتا چکا ہوں کھرے کھوٹے کے پرکھنے کو کہتے ہیں. ویسے یہ فن ہے صحیح اور سقیم کو الگ کرنا. آج کل اردو ادب کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، دیگر زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. کسی بھی فن پر جو تنقید ہوتی ہے، جو نقد ہوتا ہے، اس کے اپنے اپنے ماہرین ہوتے ہیں. تو ایسی حدیث کے اندر بھی جو فن نقد ہے، کرٹیسزم جو ہے، جسے کرنے والے کو ناقد کہا جاتا ہے اور نقاد بھی کہتے ہیں کبھی مبالغتاً، اور جمع آتی ہے نقاد، کرٹکس. تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ تو ناقد المحدثین بلکہ ائمہ ناقدین میں سے ہیں، جو نقد کرنے والے جو محدثین ہیں ان کے بھی ائمہ میں سے ایک ہیں. اسی لیے ان کو کہا کان آیہ فی نقد الرجال. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں ابن قاضی شعبہ کو، انہوں نے الامام، العلامہ، الحافظ، المقری، مورخ الاسلام کہہ کے حافظ ذہبی کے القاب کی ایک لائن لگا دی. اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ انہوں نے تو باقاعدہ، حالانکہ وہ خود بلند پایا محدث، فقیہ، مورخ، صوفی، شاعر، ادیب، خود کئی فنون پہ ید طولہ رکھتے تھے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ انہوں نے باقاعدہ زمزم شریف جب پیا تو یہ دعا مانگی اللہ سے کہ یا اللہ میں یہ زمزم پی رہا ہوں، اس کی برکت سے مجھے حافظ ذہبی رحمہ اللہ کے مرتبے تک پہنچا دے. یعنی حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا پایا علمی ایسا بلند ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ایسے خاتمۃ الحفاظ وہ یہ دعا مانگتے ہیں زمزم پیتے ہوئے کہ اللہ حافظ ذہبی کے مرتبے تک ہمیں پہنچائے. اسی سے اندازہ لگا لیجیے حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی علو شان کا. اور خود حافظ حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کئی جگہ پر آپ کو بڑے عمدہ انداز میں ٹریبیوٹ بھی پیش کیا اور باقاعدہ یہ بھی لکھا ہے کہ ہوا من اہل الاستقراء التام فی نقد الرجال، کہ نقد رجال کے باب میں استقراء تام رکھنے
والے لوگوں میں سے حافظ ذہبی رحمہ اللہ ایک ہیں۔ تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی اس طرح شان بیان کی ہے بڑے بڑے علماء نے، اور حافظ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تو باقاعدہ یہ کہا کہ اب ہمارے زمانے میں 4 بندوں کی حاجت ہے تمام لوگوں کو حدیث کے باب میں، جو بھی حدیث پہ کام کرنا چاہتا ہے، محدثین جو بھی ہیں اب حدیث کی خدمت کریں گے تو وہ 4 لوگوں کے محتاج ہیں۔ ان 4 میں سے ایک انہوں نے حافظ ذہبی رحمہ اللہ کو ذکر کیا ہے، ایک حافظ مزی کو ذکر کیا، ایک حافظ ذہبی کو ذکر کیا، ایک حافظ عراقی کو ذکر کیا، ایک حافظ ابن حجر اسقلانی کو ذکر کیا۔ ان 4 کا نام لے کر کہا کہ اب سارے محدثین اب ہمارے دور میں ان 4 محدثین کے محتاج ہیں، ان پر کام کیے بغیر، ان کی خدمات سے استفادہ کیے بغیر حدیث پر صحیح معنوں میں کام کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کے جو میں نے نامی ذکر کیا تھا اس کے بارے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ شمس الدین آپ کا لقب ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، محمد آپ کا نام ہے، والد کا نام احمد تھا، اور یہ جو آپ کو ترکمانی اور فارکی کہا تو یہ اصل میں آپ کے آباء و اجداد جو تھے، جو آپ کے آباء و اجداد کا علاقہ تھا وہ تھا وہ ترکی میں میہ فارقین علاقے کے تھے، ترکی کی نسبت سے ترکمانی کہلاتے تھے، اور میہ فارقین ایک علاقہ تھا اس کی نسبت سے وہ فارقی کہلاتے تھے۔ تو یہ چونکہ حافظ ذہبی کے آباء و اجداد کا علاقہ ہے، اس لیے حافظ ذہبی کو بھی کبھی کبھی فارقی کہا جاتا ہے، میہ فارقین، جیسے آج کل ترکی کے اندر صوفہ کہا جاتا ہے، صافہ کہتے ہیں آج کل ترکی زبان میں اس کو، آج بھی یہ جگہ موجود ہے۔ اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ چونکہ دمشق ہی میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کا انتقال بھی دمشق میں ہوا ہے، رہائش آپ کی دمشق میں ہی تھی، اس لیے آپ کو دمشقی کہا جاتا ہے۔ ذہبی آپ کو اس نسبت سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد ماجد سونے کا کام کرتے تھے، الذھب المدقوق، کوٹے ہوئے سونے کا کام کرتے تھے، زرگر تھے، تو اس نسبت سے آپ کے والد کو ذہبی کہا جاتا تھا، اور آپ کو ابن الذھبی کہا جاتا تھا، ذہبی کا بیٹا۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت زیادہ کثرت سے کوئی نسبت استعمال ہوتی ہے تو پھر اس میں اختصار کے پیش نظر کوئی حرف گرا دیا جاتا ہے، کوئی لفظ گرا دیا جاتا ہے، تو پہلے آپ کو ابن الذھبی کہا اور لکھا جاتا تھا، پھر کثرت استعمال سے ابن کا لفظ گر گیا اور خالی ذہبی استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ خود حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اپنے نام کے ساتھ ابن الذھبی اپنی کئی کتابوں کے اندر لکھا ہے، لیکن حافظ ذہبی کی زندگی میں ہی آپ کو ابن الذھبی کے ساتھ ساتھ ذہبی بھی اختصاراً کہا جاتا تھا۔ دونوں طرح کا استعمال حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی اپنی تحریر میں بھی موجود ہے اور آپ کے معاصرین کے ہاں بھی موجود ہے، آپ کے شاگردوں کے ہاں بھی موجود ہے۔ تو حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ واقعی جیسے نسبت ہے ان کی سونے کی طرف، ان کے والد صاحب کی، وہ سونے کا کام کرتے تھے، زرگر تھے، اس نسبت سے آپ کو ذہبی کہا جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے بارے میں بڑے ائمہ کے اقوال ذکر کیے کہ ہم اس میں معنوی مناسبت بھی اگر دیکھیں ذہب کی تو حافظ ذہبی کو تھی واقعی مناسبت، یعنی وہ صنعت و حرفت تو اپنی جگہ پر، اس سے ہٹ کر بھی حافظ ذہبی واقعی سونے کی طرح چمکتے ہیں۔ علماء میں یہ بات مشہور ہے، کہاوت مشہور ہے، مقولہ مشہور ہے کہ ذہبی اقوالہ کالذھب، کہ ذہبی وہ ہیں کہ ان کے اقوال ذہب کی طرح ہیں، یعنی سونے کی طرح ہیں۔ اور کبھی یوں بولا جاتا ہے ذہبی کلامہ کالذھب، کہ ذہبی تو وہ ہیں جن کا کلام سونے کی طرح ہے، یعنی ان کے کلام کو، ان کے اقوال کو سونے سے تشبیہ دی جاتی ہے، ان کی خدمات کو سونے سے تشبیہ دی جاتی ہے، ان کی کتابوں کو سونے سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور خود ان کے وجود کو بھی سونے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کے اساتذہ اور شیوخ کی طرف ہم آتے ہیں، تو اساتذہ اور شیوخ کے اندر آپ کے بارے میں بہت سارے آپ کے اساتذہ تھے۔ آپ نے خود ایک کتاب تحریر فرمائی ہے میرے ہاتھ میں، معجم شیوخ ذہبی کے نام سے۔ اس معجم شیوخ کے اندر آپ نے 1042 اساتذہ کا اپنے ذکر کیا ہے، 1042 1042 اساتذہ کا ذکر موجود ہے، جس میں سے 102 آپ کی فیمیل ٹیچرز تھیں، خواتین شیخات، یعنی آپ نے مرد و عورت دونوں طرح کے استادوں اور استانیوں سے باقاعدہ کسب فیض کیا ہے، ان سے باقاعدہ حدیث کا علم حاصل کیا ہے۔ تو جو آپ کے مشہور اساتذہ تھے ان میں سے میں چند ایک کا ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو آپ کے سب سے نمایاں جو امام تقی الدین ابو الفتح محمد بن علی بن وہب، جو کہ ابن الدقیق العید کے نام سے مشہور ہیں رحمہ اللہ، متوفی 702 سنہ ہجریہ، وہ آپ کے استاد گرامی قدر ہیں۔ ان کی کتاب ہے اقتراح فی بیان الاصطلاح، علوم الحدیث کے بارے میں، اس کی حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے تلخیص کی ہے، سمری لکھی ہے، خلاصہ کی ہے الموقظہ کے نام سے، اور چھپی ہوئی عمدہ کتاب ہے، ہماری میز کی زینت ہے الموقظہ۔ پھر آپ کے ایک دوسرے استاد میں نظر آتے ہیں ابو الحسین علی بن محمد یونینی رحمہ اللہ، متوفی 701 سنہ ہجری، ابھی امام ہیں، اونچے پائے کے، چوٹی کے عالم ہیں۔ ان کا صحیح بخاری کا نسخہ شورۂ آفاق ہے، اور مشہور زمانہ نسخہ صحیح بخاری کا نسخہ یونینی مشہور ہے، اور ان کے نام کی نسبت اور ان کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ بھی حافظ ذہبی رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ پھر حافظ ذہبی ایک استاد ہیں حافظ شرف الدین عبد المومن بن خلف دمیاطی رحمہ اللہ، متوفی 705 سنہ ہجریہ، یہ بھی بلند پائے عالم تھے۔
پھر آپ کے ایک استاد ہے برہان الدین ابراہیم بن عبد الرحمن فزاری رحمہ اللہ، متوفی 729 سنہ ہجریہ، بلند پایا عالم۔ پھر آپ کے ایک استاد ہے ابو العباس احمد بن ابی طالب الحجار، متوفی 730 سنہ ہجریہ، یہ پتھروں کا کام کرتے تھے، اس لیے ان کو الحجار کہا جاتا ہے۔ یہ وہ استاد ہیں، رحلۃ الآفاق انہیں کہا جاتا ہے، مسند الدنیا کہا جاتا ہے، نادرۃ الوجود کہا جاتا ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اتنے باہمت تھے کہ 100 برس کی ان کی عمر تھی، تو 100 برس کی عمر میں بھی یہ رمضان کے روزے بھی پورے رکھتے تھے اور اس کے بعد شوال کے بھی 6 روزے پورے رکھا کرتے تھے، اور صحیح بخاری کو انہوں نے 60 سے زائد مرتبہ روایت کیا، اتنے بلند پایا۔ پھر ابو الفضل احمد بن ہبۃ اللہ بن عساکر، متوفی 699 سنہ ہجری، آپ کے استاد ہیں۔ محمد بن علی المعروف ابن الزملکانی رحمہ اللہ، متوفی 727 سنہ ہجری، ان سے حافظ ذہبی نے فقہ کا علم حاصل کیا ہے۔ عبد الوہاب بن احمد جو کہ ابن قاضی شعبہ کے نام سے معروف ہے، متوفی 726 سنہ ہجری، ان سے بھی حافظ ذہبی نے فقہ کا علم حاصل کیا۔ یہ آپ کے چند اساتذہ کے میں نے نام ذکر کیے۔ شیخات کی طرف آئیں، خدیجہ بنت یوسف، زینب بنت احمد، فاطمہ بنت ابراہیم، ہدیہ بنت عبد المجید، ہدیہ بنت علی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اساتذہ اور آپ کی استانیوں دونوں پہ رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے۔ اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ کے تلامذہ کی طرف آئیں تو حافظ ابن کثیر آپ کے شاگرد ہیں، تاج الدین عبد الوہاب سبکی آپ کے شاگرد ہیں، صلاح الدین خلیل صفدی شاگرد ہیں، ابو المحاسن محمد بن علی حسینی آپ کے شاگرد ہیں، برہان الدین ابن جمع آپ کے شاگرد ہیں۔ مناسب حافظ ذہبی رحمہ اللہ کے جو ہیں اقراء، خطابہ، مشیخہ، آپ جو ہے وہ قرات کا حلقہ بھی چلاتے تھے جامع اموی کے اندر، یہ بھی آپ کا منصب رہا ہے ایک عرصے تک، 1 سال تک تقریباً۔ پھر آپ جو ہے وہ خطابت کے منصب پر فائز رہے، جو آپ کا آبائی علاقہ، پیدائشی علاقہ تھا جہاں آپ کی اپنی ولادت ہوئی ہے، دمشق کا جو علاقہ تھا کفر بطنا، وہاں کی جو مسجد تھی اس مسجد کے آپ خطیب رہے ہیں ایک طویل عرصے تک۔ پھر آپ جو ہے وہ مشیخ شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے ہیں، 6 دارالحدیث جو ہیں ان کے آپ شیخ الحدیث رہے ہیں، ایک دارالحدیث ظاہریہ، دوسرا دارالحدیث بتربت ام صالح، پھر دارالحدیث العرویہ، پھر دارالحدیث النفیسیہ، پھر دارالحدیث الفاضلیہ، پھر دارالحدیث والقرآن التنکزیہ۔ ان میں سے جو آخری 5 ہیں ان کے تو آپ مرتے دم تک شیخ الحدیث رہ جاؤ، اگر انتقال ہوا تو آپ ان 5 کے شیخ الحدیث تھے۔ وقت وصال آپ کی نابینا ہو گئے تھے، آپ کی بینائی مبارک جو ہے وہ چلی گئی تھی۔ ایک علم الدین برزالی رحمہ اللہ، قاسم بن محمد، ان کا ذکر بھی ضروری ہے، آپ کے شیخ بھی ہیں، استاد بھی ہیں اور آپ کے دوست بھی ہیں۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں انہوں نے ہی مجھے حبب الیہ علم الحدیث، انہوں نے مجھے علم حدیث کی طرف مائل کیا تھا اور محبت دلائی تھی، اور یہ مجھے کہتے تھے خطو کا یشبہ خط المحدثین، تمہاری تحریر محدثین کی تحریر کے مشابہ ہے، تو فاثر فیہ، ان کی اس بات نے میرے اندر اثر کیا اور میں نے علم حدیث کی طرف لو لگائی، توجہ کی اور پھر طلب کیا۔ 18 برس کی عمر میں آپ علم حدیث کی طرف، اور پھر ایسے آئے کہ بس چھا گئے، امام المعدلین والمجرحین کہلائے اور ناقد المحدثین کہلائے۔ آپ کی اولاد جو ہے وہ 3 آپ کی اولاد ہے، ایک آپ کی بیٹی ہیں امۃ العزیز ام سلمہ، وہ بھی محدثہ فقیہ ہیں۔ آپ کے صاحبزادے ابو درداء عبداللہ، وہ بھی محدث اور فقیہ۔ دوسرے صاحبزادے شہاب الدین ابو ہریرہ عبد الرحمن، وہ بھی محدث اور فقیہ۔ یہ حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے شیخ الاجادہ ہیں۔ آپ کے ایک پوتے ہیں محمد بن عبد الرحمن، یہ بھی حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے شیخ الروایہ ہیں۔ آپ کے نواسے عبد القادر بن محمد جو کہ ابن القمر دمشقی کے نام سے معروف ہیں، یہ بھی حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے استاد ہیں، شیخ ہیں، شیخ الروایہ ہیں۔ تو یعنی آپ کا خانوادہ بھی علمی خانوادہ ہے، بھرپور تعلیم کا آپ نے اہتمام کیا، اپنے سارے بچوں کی، بیٹیوں کی بھی اور بیٹوں کے بھی، سب کا آپ نے تعلیم کا اہتمام کیا۔ اور آپ کے ایک رضائی بھائی تھے علاء الدین ابن عطار، جو مختصر النووی کے لقب سے مشہور تھے، امام نووی کے چہیتے شاگرد تھے، ان کا ذکر پہلے امام نووی کے پروگرام میں ہم کر چکے ہیں۔ وہ آپ کے رضائی بھائی ہیں، وہ بھی عالم فاضل اور آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، اور کئی شیوخ سے انہوں نے آپ کو اجازت دلائی۔ اب انتہائی اختصار کے ساتھ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی کچھ کتابوں کا ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ آپ کی سب سے عمدہ کتاب تاریخ الاسلام، تاریخ پر بہترین کتاب ہے، سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آپ کے اپنے زمانے تک، یعنی 8ویں صدی ہجری کا جو ابتدائی زمانہ ہے اس تک، 748 سنہ ہجریہ سے کچھ پہلے تک کے حوادث آپ نے اس کے اندر ذکر کیے ہیں۔ پھر آپ یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء کے نام سے، اس میں یہ بھی تراجم پر ہے، مشاہیر کا تذکرہ کیا ہے، محدثین کا، فقہاء کا، شعراء کا، ادباء کا، نحویوں کا، لغویین کا، بلاغیین کا، بہت عمدہ تذکرہ چھپا ہوا ہے، عام دستیاب ہے۔ پھر آپ یہ کتاب ہے صحابہ کرام کے بارے میں تجرید ہوا، اسماء صحابہ، 2 جلدوں میں ہماری میز کی زینت ہے، شاندار کتاب ہے۔ آپ نے اسد الغابہ کی تلخیص بھی کی اور پھر اس پر اضافے بھی کیے ہیں، 2 جلدوں میں بہت عمدہ شائع کی ہوئی ہے، مختلف لوگوں نے شائع کی ہے مکاتب سے، لیکن جو جمعیت دار البر دبئی نے شائع کی ہے وہ سب سے عمدہ نسخہ۔ پھر آپ کی کتاب ہے ضعیف راویوں کے بارے میں میزان الاعتدال فی نقد الرجال، عمدہ کتاب، شاندار کتاب، اس پہ حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لسان المیزان کے نام سے کام کیا۔ پھر آپ کی ضعیف راویوں کے بارے میں ایک اور کتاب ہے المغنی فی الضعفاء، یہ بھی عمدہ کتاب ہے۔ پھر آپ کی کتاب ضعیف راویوں کے بارے میں دیوان الضعفاء والمتروکین، یہ بھی ہماری میز کی زینت ہے، یہ بھی عمدہ کتاب ہے، شاندار کتاب ہے۔ پھر آپ نے ایک کتاب الموقظہ کا ذکر پہلے آ چکا، موجم شیوخ ذہبی کے ذکر بھی پہلے آ چکا۔ آپ نے جو علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کتاب الموضوعات، اس کی تلخیص بھی کی ہے، اس کا خلاصہ بھی کیا، تلخیص کتاب الموضوعات کے نام سے۔
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے کتاب لکھی ہے مناقب الامام ابی حنیفہ و صاحبیہ ابی یوسف و محمد بن الحسن. اس کتاب پہ بھی ہم باقاعدہ سرمایہ اسلاف کی پوری ایک ایپیسوڈ کر چکے ہیں جو ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حالات پر کی تھی, اسی کتاب پر کی تھی, وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. پھر آپ نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے الامصار ذوات الاثار, وہ شہر جو علم میں مشہور تھے, علمی خدمات کے والے سے مشہور تھے, ان شہروں کے بارے میں آپ نے کتاب تالیف فرمائی الامصار ذوات الامصار. اور حفاظ حدیث کے تذکرے پر ایک انتہائی شاندار کتاب ہے آپ کی تذکرۃ الحفاظ, اور پھر محدثین کے طبقات پر ایک کتاب ہے المعین فی طبقات المحدثین کے نام سے. اللہ تبارک و تعالی حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں آپ کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ, زمانہ جس ہے اور جان ہے